بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم. جوشی پڑھی اللہ اردو پڑھیے گی. محترم میرے عزیز بھائیوں دوستوں، کل ان دو آیاتوں کو پڑھا گیا تھا، تلاوت کی گئی تھی. ان میں سے پہلے حصے پر بات ہوئی تھی. آج دوسرے حصے پر کچھ عرض کرنی ہے. کل بتایا گیا تھا کہ انسان کی عروج اور بلندیوں کی راز توحید میں مضمر ہے. انسان جب اپنے خالق کو، مالک کو، اپنے خالق و مالک کی خالص بندگی کرتا ہے اور اس بندگی میں اس کو کسی کو شریک نہیں کرتا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک، خیر و شر کا مالک، عزت و ذلت کا مالک اللہ تعالی ہی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. پوری دنیا کو وہی چلاتا ہے. مشکلات اسی طرف سے آتے ہیں، وہی ختم کرتے ہیں، اور وہی تمام مخلوق کا خالق ہے، اسباب کا خالق ہے، اور ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو باتیں اللہ تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے توسط سے انسانوں کو بھیجی ہے، اور جس کا آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی پر اخلاص کے ساتھ چلتا ہے تو یہ ترقی کے راہ پر چلتا رہتا ہے، اور جتنا چلتا رہتا ہے اتنا بڑھتا رہے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور یہ توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساتھ لگی ہوئی چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کے نام لگی ہوئی چیزوں کی تعظیم کر لے. اگر اس کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے. اسی بات اس دوسری آیات میں اسی بات کو ظاہر کیا ہے. اسی بات کو کے بارے میں فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ذالک کا بات یہی ہے، من یعظم شعائر اللہ، جو شخص اللہ تعالی جل جلالہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ دلوں میں تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، محبت ہے، تعلق ہے. اس وجہ سے جو چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگی ہے اور جس قدر لگی ہے اسی قدر اس کے دل کے اندر اس کی عظمت ہوگی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شاعر بہت سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم شعیرہ ہے، جس کے بارے معلوم ہو جائے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے نام لگ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ شعیرہ ہے. اب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے. اس میں اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے، لیکن اس حکم کی توہین کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی منافی بلکہ کفر ہے، شرک ہے.
دراصل وہ اپنی عقل کو حاکم مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بجائے اللہ تعالیٰ کو حاکم مانتا ہے. اگر اس کی وہ تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، یہ میرے رب کے حکم ہے. مجھ سے غلطی ہوتی ہے، کمزوری ہے میری، لیکن ہے میرے رب کے حکم، تو یہ اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، عظمت ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے. تو انسان سے کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن توہین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم ہو. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ شعیرہ ہے. بیت اللہ ابھی پتھروں کا گھر ہے، بنایا حضرت علیہ السلام نے ہے، لیکن اب چونکہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نام لگ گیا تھا، اس کو اپنا گھر قرار دیا بیت اللہ. کسی میری عبادت ہوتی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی. یہ میرے نام پر مل گئی کہ بس یہ اس کی طرف رخ کرنے والے محض اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے، محض اس کا رخ، اس کا دل اللہ کی طرف ہوگا. اب اس کا یہ اللہ تعالیٰ کے نام لگ گیا، اب اس کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. اگر اس کی تعظیم نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے. اس طرح باقی مساجد، یہ مسجد ہے تمہارے سامنے اینٹوں سے بنا ہے، اور یہ وہی اینٹیں ہے جو پشاور سے کسی بٹی میں وہ بنی ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں بالکل سائڈ میں طرف پر لیٹرینی ہے، وہ بھی اسی بٹی کی اینٹیں ہیں. لیکن یہ ان اینٹوں کو مسجد کا نام دیا گیا، اس میں لوگ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. اب اس مسجد کی تعظیم ہم پر واجب ہے، احترام واجب ہے. اس میں ہم پیاس کا کر بھی جانا اچھا نہیں ہے ہمارے لیے، اس میں پیاز رکھنا اچھا نہیں ہے، اس میں بدبو کا تیل، مٹی کا تیل اچھا نہیں ہے کہ اس میں رکھا جائے. اس میں پیشاب منع ہے، اس میں تھوک مارنا ہے، تھوک کی بدبو بھی نہیں ہوتی، لیکن تھوک بھی اس میں نہیں ڈالنی چاہیے. توہین ہو رہی ہے، بے ادبی ہو رہی ہے. اور اس کی برعکس والی اینٹوں میں ہم بڑا پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، اور اس پر ہم چھوٹا پیشاب کرتے ہیں. فرق کیا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے نام لگا ہوا ہے، اس لیے اس کا احترام لازم ہو گیا. اور یہ وہی اینٹ ہے، لیکن یہ اس پر وہ نام نہیں لگا ہوا ہے، اس پر پخانے کا نام، بیت الخلاء کا نام لگا ہوا ہے، جس میں ہم پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں. صفا و مروہ ہے، حالانکہ لوگ پہاڑیاں ہیں. اس میں ہماری اماں حاجہ دوڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفا اور مروہ کو شاعر قرار دیا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، اس کا ادب بھی لازم ہے. جو اونٹنی حج کے لیے لی جاتی ہے، لوگ اس کے نمزد کرتی ہیں کہ یہ ہماری وہاں، ہم اس کو وہاں ذبح کریں گے، قربانی کریں گے اس کی. اب اس قرآن مجید میں اس بدنا کو کیا بتایا؟ شاعر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی میں غالباً آتی ہے بات، والبدنا جعلناها لكم من شعائر اللہ. اور جو حج کی اونٹنی ہوتی ہے، قربانی کی لی جاتی ہے، وہ اس کو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے شعائر اللہ قرار دیا. تو یہاں پہلے یہی آیات میں فرمایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم لازم ہے، اور یہ انسان کے دلوں کا تقوی ہے. اور اس میں اونٹنی کو لایا. صالح علیہ السلام کی قوم، جو اونٹنی کی، صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی،
اچھی اونٹنی دودھ دے رہی تھی، لوگ اس کے دودھ پیتے تھے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اونٹنی قرار دیا ہے. امتحان ہے کہ یہ میری اونٹنی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس اونٹنی کو ہاتھ لگانا، اس کو کاٹنا، اس کو تکلیف پہنچانا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نام لگی ہوئی چیز کی بےعزتی تھی، اور اس کی بےعزتی خدا کی بےعزتی ہے. دیکھیے پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اونٹنی کی وجہ سے تباہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس توہین کی وجہ سے تباہ کر دیا کہ اس کو بتایا کہ دیکھیں یہ لوگ کس حد تک پہنچے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کا کوئی احترام ہی نہیں ہے. اس کا بالکل پیمانہ لبریز ہوا تھا. ان کا جو گناہوں کا پیمانہ تھا وہ پورا لبریز ہوا تھا اور عذاب کے مستحق بنے تھے. اور اس کی ایک امتحان تھا کہ دیکھیں اب اس سے وہ کیا عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایک اونٹنی نمزد کرتا ہے کہ یہ میری اونٹنی ہے. اب اس کو پاؤں کاٹتے ہیں، اور کوئی قوم اس کو یہ نہیں کہتی کہ تم کیوں کاٹتی ہو. اگر کوئی جرت کرتی کہتی پھر بھی ایک بات ہوتی. آج کل مدارس کو جو مساجد کو گرایا جا رہا ہے اور قوم اس کے خلاف نہیں اٹھتی، یاد رکھیں یہ ہمارے لیے امتحان کی بات ہے. سمجھ آئی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نام لگی ہوئی چیزوں کو تو گرا رہا ہے اور پوری قوم اس پر خاموش ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم کے اندر پوری قوم کی قومی زمین مر گئی ہے. اب اس پر عذاب آنا ضروری ہے. وہاں بھی ایک آدمی کیا تھا اس اونٹنی کو کہ پاؤں کاٹی تھے اور اس کو مار دیا تھا، لیکن پوری قوم پر عذاب آیا کیونکہ غلطیوں پر خاموش رہنا، پوری قوم کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی ساتھ ہی ہے. ہاں دنیا میں تباہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک ہر کسی کو اپنے ایمان کے مطابق اٹھائے گا، اپنے تقوی کے مطابق اٹھائے گا. رسول اللہ اللہ کے نام ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، ایک بشر ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے لیے چن لیا اور اس کو وہ رسول اللہ ہوا، اللہ کا رسول بنا، اللہ کا رسول ہو گیا، اللہ کا پیغمبر ہو گیا. اب اس کی توہین اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. کسی شخص کی، کسی ملک کی سفیر کی توہین کس کی توہین ہوتی ہے؟ ملک کی ہوتی ہے، پوری ملک کی. کسی ملک کی بادشاہ کی تحقیر پوری ملک کی تحقیر ہوتی ہے. کسی ملک کی وزیر کی توہین پوری ملک کی توہین ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ کی توہین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، انبیاء کی توہین، یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو کوئی مقام نہیں دیتا، وقت نہیں دیتا، اسی لیے تو اس کی توہین کر رہا ہے. آج کل لوگوں میں ایک کمزوری آئی ہے، خود مسلمانوں کے اندر. وہ محبت اور عقیدت کی آڑ میں شرکی افعال اور شرکیہ کام کرتے ہیں. مثلا کسی بزرگ کے ساتھ عقیدت ہے، اس کی قبر کی طواف کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں. اگر منع کرتے وہ کہتے ہیں کہ تم بزرگوں کو نہیں مانتے، تمہارے دل میں بزرگوں کی محبت نہیں ہے. اب یہ توحید کے محبت اور عقیدت کی آڑ میں وہ اعمال کرتے ہیں جو عقیدت کا جو کچھ ہو، ہمیں اس کو اعتقادی طور پر مشرک نہیں کہیں گے، لیکن اس کی اعمال کیا ہے؟ اعمال اس کی
شرکیہ ہے جو حرام ہے. اسی طرح بعض لوگ حضرات انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں یا صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں یا ائمہ مجتہدین کی توہین کرتے ہیں. اس کا نام دیتا ہے توحید کا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو اس لیے گالیاں دیں علیاذ باللہ کہ یہ توحید ہے. بلا اللہ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تحقیر کرنا، توہین کرنا توحید ہے. یہ خود کیا ہے؟ کفر ہے. توحید کی میں نہیں کہتا کہ کوئی کسی آدمی کی انبیاء علیہ السلام کی بات کسی کی کوئی تحقیر کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عالم. علماء کی توہین کرنا، کل علماء کی، تمام علماء کو بحثیت کی اس کے اندر، کیونکہ دین علم ہے تو اس کی توہین کرتا ہے تو یہ کفر ہے. کیونکہ دراصل یہ تم عالم کی توہین نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر جو دین علم ہے اس کی توہین کرتے ہیں. ہاں ایک عالم سے تمہاری کوئی لڑائی ہے، تمہاری کوئی جھگڑا ہے اس کے ساتھ، تمہارے اس کے ساتھ کوئی وہ لنجا ہے یا اس کی کوئی ایسی گڑبڑیں ہیں جو تمہارے سامنے آئی ہیں، وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا یا اس کے اندر کوئی اور خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے تم اس کو کہتے ہو کہ نہیں، اس سے تمہارا بغض ہے اس آدمی کے ساتھ، علم کے ساتھ نہیں، جی علم کے ساتھ نہیں. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. سمجھ آئی بات؟ لیکن آج کل یہ کہ کس طرح لوگوں کو ائمہ سے اعتماد اٹھایا جائے، تو اس کے لیے وہ شرک توحید کا پردہ بنا کر توحید کی آڑ میں وہ اس پر وہ وار کرتے. صحابہ کرام پر اہل بیت کی آڑ میں پردے میں اس پر وار کرتے ہیں. بلا اگر تم کو بیت اللہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، تو اہل بیت کی محبت سے یہ کیسے کہاں لازم آیا کہ تم خام وہاں کس کی تحقیر کرو؟ صحابہ کرام کی تحقیر کرو. اب صرف ایک پردہ ہے، اس پردے میں وہ یوں کہیں کہ اس کے کندھوں پر بندوق رکھ کر کس کو مارتے ہیں؟ صحابہ کرام پر نشانہ بناتے ہیں. یا کوئی آدمی صحابہ کرام کی محبت کے تیش میں آ کر وہ اہل بیت پر تشنیع کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کی تذکیر کرتا ہے، یہ بھی گمراہ ہے. اس کا وہ گمراہ ہے، اس کا یہ بھی گمراہ ہے. کیونکہ یہ صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں خام مخواہ اہل بیت کو نشانے بناتے ہیں، ہدف بناتے ہیں، اس کی تذکیر و تحقیر کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ لڑائی ہونا دوسری بات ہے. صحابہ کرام کے درمیان آپس میں شجرات بھی آئی ہیں، لڑائی آئی ہیں، لیکن وہ انہیں کی بحثیت ساتھ ساتھ لڑتے تھے. اب اس کے آپ ذاتی کوئی بات آ گئی. ذاتی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جن کے معاملے میں تھی، اشتہادی بات ہوتی ہے. اشتہادی میں تو یہ کہتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں، کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، یا یہ حق ہے یا وہ حق ہے. تو اس حق پر وہ دونوں جب لڑتے ہیں تو اسے نہیں لڑتے کہ یہ صحابی سے لڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام کی عظمت اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو حق سے ہٹا ہوا ہے مجھے اس کو حق پہ لانا ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو حق سے ہٹا ہوا ہے میں اس کے حق پہ لانا ہے. اب تو اتحادی بات ہو گئی. بعض لوگوں کے لیے تو بس یہی ہے کہ وہ اس پر خاموشی کر لے اور سب کو سمجھے کہ حق پر ہیں، کیونکہ دونوں حق کی جب دونوں حق کلیئر رہے تھے دونوں حق پر تھے. ہم کیوں کہیں کہ بھئی کوئی حق پر ہے کوئی حق پر ہے؟ اس کا سب کی باتوں کا
فیصلہ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ، ساری جنت میں جائیں گے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ دراصل یہ آج کل بیماری ہے کہ اگر ایک کے ساتھ محبت ہو تو خام مخصوص کے ساتھ تم کیا کرو، خام بغض کرو، تب تمہاری کیا ہوگی، محبت تمہاری کامل ہوگی۔ حالانکہ وہ تو اس وقت ہوگی جب دونوں دشمن ہو، جس طرح خدا کے ساتھ محبت شیطان سے دشمنی ہے، کافر کے ساتھ محبت مسلمان کے ساتھ کیا ہے دشمنی، جس طرح یہ ہمارے حکمران کرتے ہیں، اسی طرف تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ جو امریت کے ساتھ لڑتا ہے اس کا دشمنی کرتا ہے، اور جو نیک لوگوں کے دشمن ہے، طالبان کے دشمن ہے، اس سے تو محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کیا، یہ تو کامل محبت کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کی دشمن کے ساتھ دشمنی ہو، محبوب کی دشمن کے ساتھ دشمنی ہو، اور محبوب کی دوست کے ساتھ محبت ہو۔ یہ تو پکی بات ہے۔ اب یہ کہاں سی بات آئی کہ اللہ اور رسول کو دو پارٹیاں بنائی، یفرقون بین اللہ ورسولہ، یفرقون بین اللہ ورسولہ، وہ ہم پر فٹ بیٹھتی ہے آج کل کے لوگوں پر۔ میں گیا تھا ملتان میں، وہاں رمضان مبارک تھا، وہاں میں نے عجیب آوازیں سنی۔ ایک مسجد سے آواز آ رہی تھی، روزہ دارو، اللہ کے پیارو، روزہ دارو، کھانا پینا بند کرو۔ تو دوسری مسجد سے آواز آئی، نبی کی پیارو، روزہ دارو، نبی کی پیارو، کھانا پینا بند کرو۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ ایک نبی کی پارٹی ہے، ایک اللہ کی پارٹی ہے۔ تو کیا اللہ اور نبی کے درمیان کوئی اختلاف تھا باہمی؟ دونوں کے درمیان کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں دوستوں کھانا پینا بند کرو، اتنا ہوتا ہے۔ سارے لوگ ہم خوراک کاٹ بند کے مجھے تک دوستوں نے نمان رسی تھی، دوستوں نے ہمارے یہاں تو دوست بھی نہیں کہا جاتا، کیونکہ ہمارے سارے لوگ ہوتے ہیں، اگر زیادہ زیادہ کہیں کہو کہ دوست ہو یا مسلمان ہو، کھانا پینا بند کرو۔ اب یہ ہم مخت چکے ہیں، روزہ دارو، اللہ کے پیارو، تو کہتے نبی کی پیارو، یعنی میں تمہاری پارٹی کی مخالف ہوں۔ تو کیا جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ نبی کا پیارا نہیں ہوگا؟ جو نبی کا پیارا ہوگا وہ اللہ کا پیارا نہیں ہوگا؟ تو اب یہ دو جو ایک ہے، دونوں ایک ہے، دونوں کا ایک مطلب ہی نہیں ہے تم غلط فہمی پڑ جاؤ کہ رسول اور اللہ ایک ہے۔ نہیں، رسول اور ایک، ہم یہ کہتے ہیں ایک گروپ، ایک پارٹی ہے۔ جو رسول کا ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ رسول اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو پھر میں نے وہاں پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بریلی ہے، ایک کیا اس کی ہماری کیا ہے، دیوبندی ہے یا اشاعت والے ہیں، میں تو بھول گیا، لیکن سب کوئی بات اس نے کی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اس لڑائی میں کیوں تم پڑ گئے کہ اللہ کے پیار وہ کہتے ہیں کہ نبی کی پیار ہو؟ یہ تو دور کرنے والی بات ہے۔ گویا تم نبی کی پیار نہیں ہے تو اس کو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنوں کو تو کہہ سکتا ہوں۔ تم کہو کہ اللہ و نبی کی پیار ہو، دونوں کرو، اللہ کے پیار، اللہ و نبی کے پیار ہو، دونوں کے پیارے ہیں تم۔ یہ مسلمانوں کا ہو کہ مسلمانوں روزہ بند کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل خام مخواہ کے اس خیر تو یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ علیاذ باللہ کسی دیوبندی کا یہ عقیدہ ہو یا کسی اشاعت والی کا یہ عقیدہ ہو کہ جو اللہ کا پیارا ہوگا وہ
نبی کا پیارا نہیں ہوگا. شاید انہوں نے یہ کسی تمیز کے لیے کہا ہو کہ ہماری مسجد سے جب اعلان ہو جائے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ جو بندی کی مسجد سے اعلان ہو رہا ہے. آج کل تو ٹھیم میں بھی فرق ہوتے ہیں. ٹھیم جو ہے کس صبح کی نماز میں آج کل بڑا کپڑا ہوتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں کتنے درجے پر ہوتے ہیں, کوئی درجے پر ہوتے ہیں. صبح میں نے کئی جگہ لڑائی کراچی میں بھی دیکھی تھی. تو شاید اسی وجہ سے کرتا ہو تو خدا جانتا ہے. لیکن خیر بہرحال کہنا نہیں چاہیے اس طرح, تاکہ یہ باتیں مسلمانوں میں نہ پھیلے اس طرح. اس سے غلط تاثر ملتا ہے. ایک نیا آدمی کو نیا آدمی کیا سمجھے گا؟ جو آدمی باہر سے آیا ہوگا اس کو کیا پتا ہوگا جہاں وہاں اختلافات کو اس کا علم نہ ہو. وہ کہے وہی کیا بات ہے, کوئی نبی کا پیارا ہوتا ہے اللہ کا پیارا نہیں ہوتا, جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ نبی کا پیارا نہیں ہوتا. بہرحال میں کرتا ہوں کہ آج کل یہ بڑی بات ہے کہ جو لوگ توحید بیان کرتے ہیں اس وقت وہ اپنی توحید کو مکمل سمجھتے ہیں جب تک کسی بزرگ پر انگلی نہ اٹھائے, جب تک کسی بزرگ کے خلاف بات نہ کرے, جب تک یہ نہ کہے کہ باب فلان بابا فلان بابا. ہاں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. اللہ ولی ہو یا پیغمبر ہو جو بھی ہو, آپ بات کر لیں. چھٹی کیوں دیتے ہیں لوگوں کو؟ بولیے چھٹی دے دیں. اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا جب تک ہم کسی کے خلاف کچھ بولے نہیں. اور بعض تو اس باب میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی شان کی بھی خیال نہیں رکھتا. نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جس چیز کی پیدا ہونے کی ضرورت تھی, خصوصاً آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی, صحابہ کرام کی محبت کی, اہل بیت کی محبت کی, علماء کی محبت کی, وہ نکل جائے گی, وہ کم ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی. ایک طرف امریکہ لگا ہوا ہے, یورپ لگا ہوا ہے, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ اللہ پاک بچائے لائے خاکی بناتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں جو کارٹون بناتے ہیں انجار سے کارٹون بناتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر نبی کی اہمیت محبت کم ہو جائے. اب دیکھیں آپ کو بڑا محبوب لگتا ہے, لیکن اس کو کارٹون بنایا جائے تو کیا ہوتا ہے, تم کو اچھا نہیں لگتا. اور پھر بھی اس کی ایسی کارٹون جس میں اس کی اچھی صفات اس کو نمایاں نہ ہو, اس کو گویا الیاذ باللہ دہشتگرد قرار دیا جائے. ایک طرف تو وہ لگے ہیں, اور روزانہ اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام اور پیغمبر اسلام کی شاگردوں کی اہمیت کم ہو جائے. ان صحابہ کرام کی جب اسلام کی محبت ہی چلی گئی تو آگے کیا رہا؟ علماء کی محبت کہاں رہی؟ صحابہ کرام کی محبت کہاں رہی؟ رسول اللہ کی محبت کہاں رہی؟ پھر تو نہیں رہی. نہیں, ایک طرف تو وہ اس لیے کوشش کرتے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حرب استعمال کرتے ہیں. وہ تمہارے سامنے ہیں سارے, جس کی شمار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور ہم خود بھی ایسی اعمال کریں, ایسی اپنی باتوں میں ایسے انداز اختیار کریں جس کی وجہ سے ہم خود اپنے ہاتھوں انبیاء علیہ السلام کی محبت, رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت, خصوصاً صحابہ کرام کی محبت, علماء کی محبت گٹھائیں. تو یہ اسلام کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے, بلکہ درپردہ کفر کی معاونت ہے. اور یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اس کی تعظیم اور اس کی عقیدت کا نام لے کر، ہماری عقیدت ہے، محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی توہین کرتے ہیں، یاد باللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کو گویا مقام ہی نہیں دیتے۔ وہ نبی کریم نبی علیہ السلام کو اور بزرگ کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ اللہ تعالیٰ پر حاوی ہے، اور نصیبوں پر اللہ کے نام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پکارنا اور ایسی نعروں کو لکھنا، دیواروں پر لکھنا۔ اب اس کے سوا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اعظم کے نام پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا جاتا ہے۔ کوئی دیوار پر لکھتا ہے یا اللہ مدد، چلو ایک سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، تو دوسرا بخاری میں آتے ہو کہ یا رسول اللہ مدد، مدد تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن دیواروں پر لکھنا کس طرح درست نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں کو لکھنے کا موقع مل گیا۔ وہ جو یا رسول اللہ مدد لکھتے ہیں وہ کیوں لکھتے ہیں کہ تم یا اللہ مدد لکھا ہے؟ اب ہمارے یہاں تو بازی ہے، پٹی بازی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم یہ لکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میں میرے بریلی ہوں اور یہ کیا ہے، یہ جو بنتی ہے۔ تو اگر کی بات درست یہی ہے کہ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، لیکن اگر آپ نے لکھنے میں پہل کی تو دوسری کو موقع دیا تم نے۔ قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ تم اس کی بتوں کو کیا مت دو، گالیاں مت دو، تو اللہ تعالیٰ کے خلاف بولے گا پھر۔ تو بہرحال وہ تو خیر پتہ نہیں پیار کس نے کیا، شاید دوسری پارٹی نے کی ہوگی، کیونکہ وہ بھی ہر بار اس بات پر کھلے رہتے ہیں کہ کس نہ کس طرح لوگوں کے عقائد کو بگاڑ دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کی محبت کی آڑ میں وہ اتنا زیادتی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، توحید سے دور کرتے ہیں۔ اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ تعظیم، بزرگوں کی تعظیم، تکریم، ان کی ادب، یا کسی بزرگ کی ادب، یا کسی یا بیت اللہ یا اہل بیت کی محبت و ادب، یا صحابہ کرام کی محبت ادب کی آڑ میں توحید سے ہاتھ کیا وہ شرک یا شرک کے افعال میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دوسری طرف توحید اس طرح کسی اور دلچسپ نام پہ لے کر اس کی آڑ میں کہیں لوگ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، علماء کرام، بزرگان دین کے توہین کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ یہ دو گروپ افراط تفریط میں مبتلا ہے۔ ہاں، اس میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کہتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو پیش کروں گا۔ ایک بار میں گیا شاہ رخ الدین عالم کے مزار پر گیا۔ وہ ایک علمی شخصیت تھی۔ جب میں ملتان گیا تو میرا خیال ہوا کہ چلو آپ قریب آئے ہیں تو دیکھ لیں، اس کی کیا قبر کی زیارت کر لیں اور اس کو وہاں جائیں۔ جب دیکھا تو وہ ایک باجے والا باجا بجاتا تھا۔ جب مجھے دیکھا تو اور باجے کو اس نے زور دے دیا۔ میں نے کہا یار تم باجے کیوں بجاتے ہو؟ تم خوش ہو جاؤ گے۔ میں کہا اگر کوئی خفا ہوتا ہے تو نے کہا چلو باجا بند کروں۔ میں اس کو 2 روپیہ دے دیا۔ میں نے کہا کہ اس وقت تک بند رکھو، چل تو اس کو مکمل چھوڑ دو۔
اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم سے کم ایک پاؤں تک تو آپ اس کو روک لیں. میں جاتا ہوں اندر قبر پہ. جب اندر وہ گیا وہاں جو اس کا حال تھا بڑا حال تھا. وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا. حال تھا چبوترا تھا. میں جب ہم جا رہے تھے میں ذہن سے اتر گیا کیونکہ ان لوگوں نے ایسی کرتوت کی کہ ہمارے ساری منظر میں ذہن سے غائب ہو گئے. میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا تو دیکھ کے ایک داڑھی مونڈا بیٹا ہے بہت بڑا. اس کے آگ جلایا اس نے. کوئی دھواں اٹھ رہا تھا. میں ابھی نہیں جانا ہوا کہ دھواں تھا کس چیز کی. لوگ اس دھواں سے گزر کر کے جاتے تھے. کچھ پیسہ ڈالتا ہوگا پتہ نہیں اس میں کے اندر سے کوئی بوٹی ڈالی ہے یا کوئی ڈالا ہے. میں تو دوسری طرف چلا گیا. اس کے ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا. جب گیا تو کوئی عورتیں بھی وہاں آئی تھی. کوئی اس طرح جھکی ہوئی ہے. کوئی کچھ کہتی ہے کوئی کچھ کہتی ہے. عورتیں ہیں مرد ہیں. مجھے دیکھ بڑا افسوس ہوا کہ دیکھیں مرد عورتوں کے اختلاط بھی ہو رہے ہیں. چلو زیادہ اختلاط نہ بھی ہو پھر بھی پھر عورتوں کا آنا اس طرح. پھر وہاں وہ عورتیں تو جذباتی ہوتی ہیں. کبھی جھک بھی جاتی ہیں سیدھے تک چلی جاتی ہیں. مرد بھی آج کل عورتوں کی طرح ہو گئے ہیں. وہ بھی اس طرح جذباتی ہو گئے ہیں. وہ بھی کرتے ہیں اس طرح. تو میں فاتحہ پڑھ کر بس کوئی دل میں کچھ کہہ دیا سال ثواب کر کے واپس آیا. مجھ ساتھ نے کیا کہ تم کچھ کشف ہو گیا. لوگ تو بس یہی پوچھتے رہتے ہیں. کبھی پہ آدمی اس کے لیے دعا کریں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بخش دیا. تو مصنون دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مخصوص کچھ نظر آیا ہے بیچارے کو. تو دیکھا کہ تم کو کوئی نظر آیا. میں نے کہا نظر تو مجھے بہت آیا لیکن بس کہہ نہیں سکتا. کیا نظر آیا؟ میں نے کہا کہ مجھے اور میں نے ٹھیک کہا تھا اس کو. دیکھا مطلب ہے کہ میرے دل نے دیکھا تھا اس بات کو. ایک آدمی کی سوانح عمر اپنی پڑی ہے کہ اس نے کیسے کیسے کام کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ پر کتنا اعتماد تھا, کتنا تعلق تھا, اور کس قدر لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی دین کو پلایا, توحید کو پلایا, شرک سے لوگوں کو باز رکھا. اب ظاہر ہے کہ اس کی جو خبر پر جو جھکے گا تو اس کا خبر زبان حال سے کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ میں نے کیا کہا تھا اور تم کیا کر رہے ہو. کاش کوئی ہوتا کہ ایک ڈانگ لیتا اس کو سر پر مار مار کے اس کو بگاتا. تو جب میں باہر آیا تو ساتھ نے کہا کہ تم کشف کیا, کیا کشف ہو گیا؟ میں نے کہا مجھے کشف ہو گیا ہے بتانے کی نہیں کیونکہ ہمت ہے نہیں, اور میں مسافر ہوں اور اکیلا ہوں, اور یہاں پوری فوجیں کڑی ہے, حکومت والے خود کڑی ہے. لیکن اس نے تو مجھے ایک نصیحت کی, وہ یہ کہ دیکھو مختار الدین, میں نے دنیا میں لوگوں کو کہا تھا کہ میں خود بھی غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکا ہوں. لوگوں کو یہی تبلیغ کیا تھا کہ صرف رب کو پکارو اور رب کے سامنے جھکو. اب یہ ظالم جس چیز سے میں نے اس کو منع کیا تھا وہ خود میرے سامنے جھکتے. اب میں تو دنیا سے رحت کر چکا ہوں. کچھ لوگوں کو جمع کر کے ڈنڈے اٹھا کر ان لوگوں کو مار بگائے, ڈنڈے لے کر ان لوگوں کو مار بگائے کہ کیا کر رہے ہیں. جب میں باہر آیا تو بہرحال
وہ آدمی بھی سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ خود ملتان کا تھا. یہی تقریب دے رہا تھا کہ یار کوئی اچھی طرح تقریریں کریں, کچھ باتیں کریں. تو وہاں ایک دیوبندی عالم تھا جو, یہ اشاعت والی بھی دیوبندی ہوتی ہیں. اشاعت کے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اشاعت میں ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو سخت گیر قسم کے ہے دیوبندی. دوسری قسم کی وہ ہے کہ وہ اشاعت والی وہ نہیں ہے. دراصل وہ جس طرح کبھی کبھی طالبان سے کوئی نیٹ ورک سے کوئی جدا ہو جاتے ہیں, اپنے گڑبڑ کرتے ہیں. طالبان تو اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے نیٹ ورک سے جو کیا ہو جاتے ہیں, مشہور ہو جاتا ہے تو گڑبڑ کرتا ہے. اس طرح کوئی آدمی کسی پارٹی میں تھا تو جب اس سے تھوڑا سا آگے نکل جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, وہ پھر گڑبڑ کرتا ہے. گھر سے بھی آدمی, اپنی گھر کے خاندان سے بھی ایک آدمی جب فرار اختیار کرتے ہیں تو کیا بڑی بڑی گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب میں آزاد ہو گیا. اس طرح اشاعت نام ہے نا, پورا نام تو توحید اشارے کیا ہے, اشارہ و توحید ہے. اشاعت و توحید سے جو آدمی بچڑ جاتا ہے اور تھوڑا آگے چلا جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسی باتیں کہتے ہیں نبی کریم کے حق میں جو کہنے کی نہیں ہوتی, اگرچہ اس کے ساتھ دوسری اشاعت والی متفق نہیں ہوتے, کیونکہ کسی پر بدگمانی کرنا یہ میرے حال میں زیادتی ہے. تو اس کو میں نے کہا جو تھوڑا سا نرم تھا, جو عالم تھا, اچھا عالم, دیوبندی عالم تھا, بہت اچھا مفتی تھا. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ اشاعت والے کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ یہ سختی کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں پنجاب میں تو یہی سختی کرنی چاہیے. بالکل درست کام کرتے ہیں. کیسے؟ میں نے کہا میری پوری ترتیب بتائی. میں نے کہا کہ میں تو گیا نہیں ہوں ابھی تک. میں کہا میں تو گیا ہوں, دیکھ کر آیا ہوں. اب میں دیکھ کر آیا ہوں. اب اگر ایک آدمی ممبر پر کہتے ہیں قبر پر مت جاؤ, یہ پوری زور شور سے کہتا ہے, تو ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے, انہی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے. ان کی جان تو واقعی حرام ہے. یہ جاتے ہیں وہ تو حرام کرتے ہیں, وہاں قبر پہ جانا حرام نہیں ہے, لیکن جو اعمال کرتے ہیں شرکی افعال ہیں سارے, حرام ہے. اب اسی کون ہی روک گا اس کو؟ کوئی جو عالم ہوگا تو اس کو روکے گا. چلو ڈنڈا نہ لے کر کے اتنی ہمت نہیں ہے تو زبان سے چکائے گا. تو ایسے رد عمل کے طور پر اگر کوئی کہے وہ ملامت نہیں ہے, لیکن خواہ مخواہ بزرگوں کو ہدف بنانا بلا وجہ نام لام لے کر بابے بابے لے کر, یہ درست نہیں ہے. اگر رد عمل کے طور پر ہو یا کسی کو کفر شرک کی شناخت بیان کرنی ہو تاکہ لوگ اس سے رک جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگ قبروں کو روکا تھا, قبروں پر جانے سے روکا تھا خود. جو روکا تھا تو وہ تو حدیث کتاب میں تو ہے نہیں, لیکن اس رکنے کی بات موجود ہے حدیث کتاب میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب ان کی زیارت, اب قبروں کی زیارت کرو. تو وہی بتوں کے زمانے سے جو لوگ بیچارے بتوں کی پرستش کرتے تھے, جھکتے تھے, تو نبی کہتے ہیں قبروں سے منع کیا کہ وہ وہاں پر جھکیں گے. وہاں سے بت کی فارغ ہو کر کہاں جھکیں گے؟ قبر کے سامنے جھکیں گے, تاکہ ایک بار ان کی دلوں سے بت پرستی کے یہ شوق ہی ختم ہو جائے. تو جب شوق ہی ختم ہو گیا تو کہو کہ چلو زیارت کر لیں قبروں میں. آپ کے باپ ہوگا, آپ کے بھائی ہوگا, آپ کے لیے آخرت کا کیا بنے گا؟ آخرت کا یاد آپ کی ہو جائے گی, قبر کی یاد ہو جائے گی, موت کی یاد ہو جائے گی. جب انسان قبرستان میں جاتا ہے ہفتے میں ایک بار, کم سے کم ایک دو دن کے بعد, تو خود کیا ہو جاتا ہے, اس کو اپنی قبر یاد آتی ہے, اپنے آخرت یاد آتا ہے. تو وہ اس کے اعمال کہ وہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتا ہے کہ میں جب یہاں جانا ہے تو یہاں کے لیے میں کیوں اعمال نہ کروں. ضرورت تو ہے جانے کی, اس لحاظ سے کہ آدمی جائے وہاں
اپنی حالت پر غور کریں اور اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں. تو اس طرح اگر کسی جگہ پہ ان لوگ بہت بگڑ گئے ہوں، لوگ قبر سے مانگتے ہوں، قبر کے سامنے جھکتے ہوں اور قبر کو طواف کرتے ہوں، تو اس کو اگر کوئی سختی سے منع کرے کہ بس تم تو مت جاؤ، تو ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ بیچارہ دوسرا اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، سمجھائی جائے تو بہت اچھی بات ہے، سمجھائیں کہ بھائی آپ جائیں وہاں یہ کام کرتے ہیں، جائز ہے، آرام ہے، تو بہت اچھا ہے. لیکن جس کے بارے میں خدشہ ہو کہ وہاں جائے گا کیا کرے گا، اس کا کام اور ہے ہی نہیں، یہی کرے گا، تو بھائی تو مت جاؤ. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کوئی ہنگامی مسائل ہو، اس میں ہم کسی پر ملامت نہیں کریں گے کہ تم نے کسی کی توہین کی یا کسی کی خلاف بات کی. کوئی کہے کہ ایک آدمی کہے کہ بھائی مجھے تو یہ بیٹا رسول اللہ نے دیا ہے، یہ میں نے تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ، میں تو رسول اللہ کی کیا کرتا ہوں، میرا خالق تو رسول اللہ ہے، علیہ باللہ، ایسا کہے. یہ کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف منسوب کریں، تو آدمی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندے کی لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. پیغمبر کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا، پیغمبر کسی کو یہ دنیا نہیں پیدا کر سکتا، پیدائش خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ دعا کر سکتا ہے تمہارے لیے، پیدا نہیں کر سکتا. اب یہ توہین میں نہیں آئے گا، کیونکہ اب تو اس نے یہی بات کہی، اس کے جواب میں تم نے کہا ہے. تو بہرحال میں یہ بات آپ کسی تفصیل سے بتاتا ہوں تاکہ تم کسی کے خلاف بدگمانی میں مبتلا نہ ہو خود بھی ایسے الفاظ سے ہمیشہ احتراز کریں جس میں یا تو شرک کا شائبہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم